حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پیسہ بہت کچھ ہے، سب کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اندر سے اچھے ہیں تو پیسہ آپ کو اور اچھا، مزید اچھا بنا دے، اور اگر آپ اندر سے کہیں پر بھی حریص ہیں، ناشکرے ہیں، تو وہ پیسہ آپ کو سب کے سامنے ایکسپوز کر دے گا کہ بھئی آپ اندر سے کتنے برے انسان ہیں۔ پہلے پیسے کے ساتھ کھیلتے ہیں، پھر پیسہ آپ کے ساتھ کھیلتا ہے، اور اس حد تک کھیلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کارساز بنا لیتا ہے کہ پیسہ نعوذ باللہ اس جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا جہاں پہ رب تعالیٰ کا مقام ہونا چاہیے تھا۔ سرکار کہتے ہیں کہ یہ نہیں ضروری کہ جو غریب آدمی ہے وہ پیسے کی وجہ سے غریب ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غریب آدمی اس لیے بھی غریب ہو کہ اس کے پاس خیال کوئی نہیں ہے۔ تم حرام کے پیسوں سے گھر بناؤ اور باہر لکھ دو ھذا من فضل ربی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ اچھا امیر وہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس میں ان لوگوں کو شامل کرے جن کے پاس نہیں۔ برا امیر وہ جو پیسے کے اوپر، اپنے ہی پیسے کے اوپر سام بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہے؟ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال جی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، شکر مالک ہے جی، الحمدللہ۔ بس لوگ جو ہے، لوگوں کی فرمائشیں بھی آ رہی ہیں، لوگ اپنے اپنے ٹاپک بھی شیئر کر رہے ہیں، بڑی ڈیٹیل سے وہ ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں، کیا شارٹ کلپس، کیا پورا پوڈ کاسٹ، الحمدللہ۔ اور الحمدللہ لوگوں کی ایک طرح سے کہا جائے کہ تھیراپی ہو رہی ہے، کلیئرٹی مل رہی ہے الحمدللہ لوگوں کو، اور یہی ہمیں بھی موٹیویٹ رکھتی ہے الحمدللہ۔ بے شک جی، بخیر کا کام چلتا جائے تو خیر ہی ہے جی، الحمدللہ۔ یہ بھی اس مالک کا ایک شکرانہ ہے کہ جو ہو آپ کے پاس وہ آپ لوگوں میں تقسیم کریں۔ سبحان اللہ۔ جو نعمت بھی آپ کے پاس اضافی ہے اس کو آپ اللہ کی راہ میں استعمال کریں، اللہ کے لیے استعمال کریں، تو یہ اس کا شکرانہ ہوتا ہے جی۔ سبحان اللہ، چاہے خیال ہو، چاہے قول ہو، چاہے مال ہو۔ اور خیال تو سب سے بڑا طاقت ہے نا جی، ہاں، کہ اگر خیال بدل جائے تو حال بدل جاتا ہے، جو جس کا خیال ہے وہی اس کا حال ہے، اور حال اچھا ہے تو مستقبل بھی اچھا ہے، حال اچھا ہے تو مستقبل بھی اچھا ہے جی۔ سبحان اللہ جی، کوئی شک نہیں۔ الحمدللہ۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور جدید دور کا جو ہے نا ایک مسئلہ بھی ہے جو لوگوں کو درپیش ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پیسہ بہت کچھ ہے، سب کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو پیسہ کتنا کچھ ہے اور کتنا کچھ نہیں ہے، اس پہ روشنی ڈالیں۔ یہ جدید نہیں ہے جی، بلکہ یہ قدیم ترین مسئلہ ہے جی، اللہ اکبر۔ کہ ہر دور میں پیسے کو بڑی طاقت ملی ہے، بڑا عروج ملا ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ پیسے میں بہت طاقت ہے، لیکن سب طاقت نہیں ہے اس کے بیچ میں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کیا پیسہ آپ کو بیمار ہونے سے بچا سکتا ہے؟ کیا پیسہ آپ کو عزت افزائی کروا سکتا ہے؟ کیا پیسہ آپ کو ذلیل ہونے سے بچا سکتا ہے؟ کیا پیسہ آپ کی عمر لمبی کر سکتا ہے؟ کیا پیسہ جو ہے وہ اگر کہہ لیں کہ سکون کا باعث اگر بن سکتا ہے تو ایک حد تک بن سکتا ہے، اس سے علاوہ وہ بن بھی نہیں سکتا جی۔ تو پیسہ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا، آپ کی شہرت میں اضافہ نہیں کر سکتا، بلکہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہے یہ پیسہ جو ہے جی آپ کی وہ جس شناخت کو لے کے آپ چل رہے ہیں نا، وہ اس کو بہت ڈسٹرائے کرتا ہے۔ مولا علی کا ایک قول ہے کہ پیسہ اور شہرت یہ کسی انسان کو تبدیل نہیں کرتے، یہ اسے ایکسپوز کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر آپ اندر سے اچھے ہیں تو پیسہ آپ کو اور اچھا، مزید اچھا بنا دے گا، نکھار دے گا، لیکن نکھار دے گا، اور اگر آپ اندر سے کہیں پر بھی حریص ہیں، ناشکرے ہیں، تو وہ پیسہ آپ کو سب کے سامنے ایکسپوز کر دے گا کہ بھئی آپ اندر سے کتنے برے انسان ہیں۔
وہ بگاڑ آپ کا ساری دنیا کو دکھائے گا, ساری دنیا کو دکھا دے گا. تو یہ پیسہ جو ہے نا یہ بڑے بڑے کھیل تماشے کرتا ہے. تو انسان جو ہے نا وہ, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ محنت نہ کریں, آپ پیسہ نہ کمائیں, ضرور کمائیں جو کما سکتے ہیں. کیا پیسہ کمانے کا کوئی فارمولہ آتا ہے؟ کیا جنہوں نے سونے کی مارکیٹ بنائی ہوئی ہے انہوں نے کوئی سونا بنانے کا فارمولہ بنا رکھا ہوا ہے؟ یا پھر وہ کوئی اور کہانی ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی کہ ان کے پاس کہیں سے پیسہ آ جاتا ہے؟ میں نا اکثر ایک اپنا وہ, جب میں MBA کر رہا تھا نا, تو میں نے چھوٹا سا ایک پروجیکٹ بنایا تھا, اور اس پروجیکٹ کا نام یہ تھا کہ دیر از آلویز اے کرائم بیہائنڈ ایوری گریٹ سکسیس. جو راتوں رات جو امیری آتی ہے نا, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کرائم ضرور ہوتا ہے. تو یہ بعض اوقات اپنے ساتھ کرائم بھی لے کے آتا ہے پیسہ. اب پیسہ کتنا ہونا چاہیے, یا جتنا بھی ہو اس کو کنٹرول کیسے کرنا چاہیے؟ صحابہ اعظم نے کہا ہے کہ دیکھو, اگر پیسہ تمہاری پیسے کا جو حصول ہے وہ تمہاری اگر ضروریات سے زیادہ ہے تو آپ امیر ہیں, اگر برابر ہے تو آپ متمول ہیں, اور اگر کم ہے تو آپ غریب ہیں. پیسے کی تین چیزیں یہ بتا دیں آپ کو. کہ اب یہ جو اس میں لفظ ہے نا ضروریات, یہ بڑا فشی سا ورڈ ہے جی یہ. کیونکہ جب ہم شروع کرتے ہیں نا تو سوچتے ہیں کہ یار زندگی میں نا اتنے کو پیسے ہو جائے نا بس بڑی بات ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات ذرا بتا دوں. جب میں کالج دور میں تھا نا تو اس وقت میرے لیے پتہ کیا بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ ایک چھوٹی سی گاڑی ہو, میری ہو, اور میں اس کو اکیلا چلاؤں, اور بس یہ میری زندگی کی نا ایک فینٹیسی تھی کہ یہ ہونا چاہیے. وہ اللہ کا کرنا ہوا کہ سیکنڈ ایئر میں تھا تو سرکار نے مجھے وہ چھوٹی سی FX ہوتی تھی وہ مجھے آپ نے عنایت کر دی. تو میں اس میں AC بھی نہیں ہوتا تھا جی, لیکن مجھے اس میں گرمی بھی نہیں لگتی تھی. بس ایک میرے بڑی خواہش ہوتی تھی کہ اس میں ایک اچھا سا نا باجا لگا وہ جس کے اوپر اپنی پسند کے گانے سنے جائیں, اور میں وہ اکیلا گاڑی چلاتا ہوا گانے سنتا ہوا, نہ کوئی گرمی کا احساس نہ کوئی سردی کا احساس. تو وہ بڑی میرے لیے فینٹیسی تھی کہ یار یہ اچھا. پھر اب میں 0 میٹر بھی گاڑی لے لوں نا تو وہ والی خوشی نہیں ملتی جو مجھے اس وقت ملی تھی, جو پہلی گاڑی تھی میری. حالانکہ اب مجھے اس سے بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ میرے پاس اب وہ چھوٹی گاڑی نہیں ہے, اب اللہ نے ٹھنڈی گرم کرنے والی گاڑی دے دی ہوئی ہے, تو مجھے اور زیادہ خوشی ہونی چاہیے. لیکن وہ والی خوشی دوبارہ نہیں مل رہی مجھے, اس لیے کہ شاید نا خوشیوں کا لیول بھی ہم بڑھاتے جاتے ہیں. یہ جو ضروریات ہم لفظ کہتے ہیں نا کہ میری ضرورت ہے جی کہ بچوں کی فیس ہونی چاہیے, گاڑی کا پیٹرول ہونا چاہیے, کرایہ گھر کا ہونا چاہیے, اور تھوڑا سا کھا پی بھی لیں اچھا سا, تو بس یہ اتنا کافی ہے. جب اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے نا تو پھر انسان کے اندر نا ہرس پیدا ہو جاتی ہے. وہ ٹی وی بھی بڑا کر لیں, گاڑی بھی بڑی کر لیں, خرچے بھی بڑے کر لیں, تو آپ اور پیسے کمانا شروع کر دیتے ہیں. پھر جب اور پیسے کماتے ہیں تو وہ آپ کے آگے نئی ضروریات بنا کے پیسہ آپ کو پیش کر دیتا ہے کہ بھائی یہ دیکھو اب تم وہ لیول کے نہیں ہو کہ تمہاری ضروریات یہ ہیں, اب تمہاری ضروریات یہ ہیں کہ تمہارے گھر میں قالین بھی ہونا چاہیے, ٹھنڈی مشینیں بھی ہونی چاہیے, اور تمہارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. انسان نا اپنی شناخت کے پیچھے نا سارے کام کر رہا ہوتا ہے. ایک تو ہوتی ہے نا سہولت, کہ آپ کو سہولت مل گئی, آسودگی مل گئی پیسے کی. اب اس کے بعد اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پیسہ تو آ گیا, اب نام کیسے بنے میرا. پھر وہ شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے. اب وہ یا الیکشن لڑے گا یا کہیں پہ ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرے گا جہاں سے وہ پرومیننٹ ہو لوگوں کے سامنے کہ میں امیر آدمی ہوں, اور ہو سکتا ہے وہ اپنی نمود و نمائش کی خاطر دسترخوان بھی کھول دے غریبوں کے لیے. ہے اللہ کا کام پیورلی کہ غریبوں کو کھانا کھلانا, مسکینوں کو کھانا کھلانا اللہ کو بہت پسند ہے. لیکن اگر اس کے باہر یہ لکھا ہو کہ یہ فلاں شخص کا چلایا ہوا سسٹم ہے جناب,
تو یہ پھر گڑبڑ ہو پہ اس کی اپنی اندر کہیں اس کی انا کی تسکین بھی ہو رہی ہے اس کے بیچ میں. تو پیسہ تو آپ کو پھر ایک ٹائم پہ آپ پہلے پیسے کے ساتھ کھیلتے ہیں, پھر پیسہ آپ کے ساتھ کھیلتا ہے, اور اس حد تک کھیلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کارساز بنا لیتا ہے کہ پیسہ نعوذ باللہ اس جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا جہاں پہ رب تعالیٰ کا مقام ہونا چاہیے تھا, کہ آپ رب تعالیٰ کو کارساز سمجھتے ہیں اپنے لیے کہ یا اللہ تیری مہربانی کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, سب کچھ تو, عزتیں شہرتیں سب کچھ تو دینے والا ہے, زندگی موت تیرے حوالے. ہم ہر چیز میں بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں, لیکن جب پیسہ آتا ہے تو پھر وہ پیسے کو اپنے لیے کارساز سمجھتا ہے کہ میری معاشرے میں عزت پیسے کی وجہ سے, میں چاہوں تو حکومتیں یوں کی یوں کر دوں, پیسہ آ گیا میرے پاس ہیں جی, اور اپنے دشمنوں کو میں نیچا دکھا دوں, اور رہنے کے لیے مناسب گھر بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر 50 کروڑ روپے کا گھر لے کے آپ لوگوں کو بلا کے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ میں 50 کروڑ کے گھر میں رہتا ہوں, نہ اس سے آپ کی زندگی لمبی ہونی ہے پیسے سے, نہ کوئی عزت شہرت کا آپ کا مسئلہ حل ہونا ہے, یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اس لیے جب کبھی پیسے کو شر اس وقت کہا جاتا ہے جب یہ اللہ کو ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, نعوذ باللہ. ورنہ پیسہ اگر آپ کے پاس ہے تو بہت اچھی چیز ہے, فلنتھراپسٹ بن جاتے ہیں لوگ, اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا شروع کر دیتے ہیں لوگ, پیسے کے بڑے بڑے فوائد لوگ لینا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی جنگ کے نا دور میں کچھ قیدی آئے, تو ان میں نا حاتم طائی کی بیٹی بھی آ گئی قیدیوں میں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے ان کو بلایا, ان کو چادر دی, ان کو آزاد کیا کہ یہ سخی کی بیٹی ہے, اس کی جو ہے نا تھوڑا سے رعایت اس کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اس کا جو باپ حاتم طائی تھا اس نے اللہ کے نام پر یا انسانوں کی خدمت کے لیے اس نے بے بحال پیسہ خرچ کیا, اور مشہور تھا وہ اس کام کے لیے. آج بھی آپ سعودیہ چلے جائیں نا جی, تو وہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پہ بینک اکاؤنٹ موجود ہے جی. ان کی جو باغات ہیں, ان سے جو انکم آتی ہے اس سے وہیں پر مدینہ شریف میں ہوٹلز بھی بنے ہوئے ہیں, حضرت عثمان بن عفان کے نام سے ہوٹلز موجود ہیں جن سے جو پیسے کٹے ہوتے ہیں وہ اسی اکاؤنٹ میں جاتے ہیں, اور بھی کئی چیزیں ان کے پیسوں سے بزنس کھڑے کر دیے ہوئے ہیں, اور وہ سارے پیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں آج بھی. کھجوروں کے باغ ہوں یا دیگر بزنسز جتنے بھی ان کے نام پہ وہاں کھڑے کیے گئے ہیں, وہ ان کے پیسے, ان کی چیزیں سب اس اکاؤنٹ میں آتی ہیں, اور اس اکاؤنٹ کے جو پیسے ہیں وہ خیر کے رستے میں لگائے جاتے ہیں, غریبوں کی خدمت میں لگائے جاتے ہیں, مسکینوں کے لیے کام کیا جاتا ہے. بیرون ملک اگر کہیں پہ کوئی قحط سالی ہو تو اس سے پیسے بھجوائے جاتے ہیں, کھانا بھجوایا جاتا ہے, اجناس بھجوائی جاتی ہیں. تو وہ خیر کا پیسہ جو تھا وہ خیر ہی آگے بانٹتا چلا جا رہا ہے ابھی تک. ٹھیک ہے نا جی. اب پیسہ جو ہے نا جی یہ ہماری زندگی کا نا ایک حصہ ہے, ایک کنورژن ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو کنورٹ کرنا ہے انٹو ریئلٹی, تو اس کے لیے ہمیں پیسہ درکار ہے. ٹھیک جی. اب پیسہ جس کے پاس ہو اسے ہم ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ یہ امیر آدمی ہے, اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اسے ہم کہتے ہیں ظاہری طور پہ یہ غریب آدمی ہے. لیکن بین ہی یہ بات الٹی بھی ہو سکتی ہے. آپ کا انداز نظر ہے نا جی. جیسے سرکار کہتے ہیں کہ یہ نہیں ضروری کہ جو غریب آدمی ہے وہ پیسے کی وجہ سے غریب ہے, بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غریب آدمی اس لیے بھی غریب ہو کہ اس کے پاس خیال کوئی نہیں ہے. اور اگر کسی پیسے والے کے پاس خیال نہیں ہے, خیال کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا تھاٹ جو آپ کو آپ کے رب کے قریب کرے, اس کے رستے پہ چلنے والا ایک اچھا مصفہ خیال جس کو کہا جاتا ہے.
اگر وہ خیال آپ کے پاس پیسے والوں کے پاس نہیں ہے تو پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ غریب آدمی ہے. مجھے حضرت کا فکرہ یاد آ گیا کہ ضرورت سے زیادہ پیسہ اور ضرورت سے کم پیسہ انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا. بجا فرمائے. یہ دونوں جو انتہائی باتیں ہیں نا جی. اب اگر پیسہ زیادہ ہونا چاہیے تو کتنا زیادہ ہونا چاہیے جی؟ مثالیں پہلے سے موجود ہیں ہمارے پاس. پیسہ فرعون جتنا ہونا چاہیے، پاور پیسہ. اللہ تو انجام آپ کو پتہ ہے. پیسہ قارون جتنا ہونا چاہیے جس کے خزانے کی چابیاں 70,000 اونٹوں کے اوپر ٹریول کیا کرتی تھی، خزانوں کی چابیاں. پیسہ شداد جتنا ہونا چاہیے کہ اس نے اپنی جنت بنا لی یہیں دنیا کے بیچ میں. تو پیسہ جب اپنی انتہائی شکل پہ پہنچتا ہے نا جب، تو پھر وہ بالکل اپنے اندر نہ کہیں شر پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ جب تک پیچھے کوئی سنبھالنے والا نہ کھڑا ہو، کوئی بزرگ، وہ بزرگ اس حد تک پیسہ اکٹھا نہیں ہونے دیتا کہ جہاں پہ وہ شر پھیلنا شروع ہو جائے اس کا. پیسہ آئے ایک نعمت کے طور پہ آئے، ایک زحمت کے طور پہ نہ آئے. دعا کیا کرے. مجھے یاد ہے ہمارے نا ایک وہ پرانے سرکار کے پاس آیا کرتے تھے، خواجہ اسلم صاحب، اللہ انہیں نگری کے رحمت کرے. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے نا فلاں شخص کے پاس نا فلانا منسٹر ہے، اس کے پاس مجھے جاب مل رہی ہے، تو اجازت دیں تو میں جا کے جاب کر لوں اس کے پاس. تو آپ نے کہا بات سنو، نیک پیسہ ہمیشہ نیک ہاتھوں سے آتا ہے. اگر ہاتھ ہی بد ہوں وہاں سے نیک پیسہ نہیں تمہیں ملے گا، اور جو نیک پیسہ نہیں تمہیں ملے گا وہ آگے نیکی کیسے پھیلا سکتا ہے. شر کا پیسہ، اب دیکھیں پیسہ حلال پیسہ اور حرام پیسہ دونوں پیسوں میں فرق ہے، آج بھی ہے. ورنہ رشوت لینے والا اور نہ لینے والا تو برابر ہو جائیں. رشوت لینے والا جسٹیفائی کرتا ہے نا اس پیسے کو، اپنی جسٹیفیکیشن دیتا ہے کہ جی یہ میرے پیسے، مجھے ضرورت، میرے گھر کے خرچے دیکھیں تو صحیح کتنے معاملات خراب ہیں. لیکن وہ صرف یہی نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ اپنی اس ہیبٹ کو، اس گندی عادت کو، اس پیسے کی ہرس کو ایک جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے جو کہ جامہ ہی ہوتا ہے، پجامہ ہی ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی ہے. آپ کہتے تھے سرکار والا صاحب کہ نا اگر تم حرام کے پیسوں سے گھر بناؤ اور باہر لکھ دو حاذا من فضل ربی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلی جنگ ہے. میں جو ہے مجھے نا ابھی میں نے کہا وہ بات میرے ذہن میں آ گئی. ابھی ریسنٹلی نا ایک خاتون آئی، ان کو نا کافی بیماری تھی، تو ان ایک بڑے صاحب کے پاس وہ گئیں کہ مطلب کافی ان کو علاج کے لیے کچھ رقم درکار تھی، تو انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ وہ پراپر جو ہے ڈیزرو کرتی تھی وہ علاج. اور تو بڑی پریشان ہو گئی. تو کہتے ہیں مجھے ایک شخص نے کہا کہ دیکھو بہن پریشان مت ہو، جس انسان کے پیسے میں اللہ نے تمہارے لیے خیر نہیں رکھی نا، اس کے دل میں اللہ یہ بات ڈالے گا میں پیسہ دے. اگر اب یہ کتنی پیاری بات نا کہ اگر اس کے پیسے میں تمہارے لیے خیر ہوتی تو اللہ اس کے دل میں یہ بات ضرور ڈالتا کہ وہ پیسہ تمہیں دے. تو تم پریشان مت ہو، یہ پیسہ اگر تمہیں مل بھی جاتا تو کسی کام نہ آتا. یہ بات ٹھیک ہے جی، بالکل. مجھے بڑی خیر کا پیسہ ہونا چاہیے، بالکل خیر کا پیسہ ہونا چاہیے. یہ بات ناممکن ہے کہ حرام ذریعے سے کمایا ہوا پیسہ جو ہے اس سے کو آپ آگے یتیم خانے چلا لیں، آپ اس سے آگے غریبوں کی شادیاں کر لیں، جو بھی کر لیں، اس کا سورس حرام ہے. ہو سکتا ہے کسی غریب کا بھلا ہو جائے، آپ کا بھلا ہونا بڑا مشکل ہے. اللہ اکبر. سرکار ویسے نے کتنا خوبصورت فکرہ لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ فرعون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی عاقبت. اللہ اکبر. ہے نا جی، کہ پیسہ پاور ہمارے پاس ہو ایسی جیسی فرعون کے پاس ہے. فرعون کے پاس تھی ہے کیا جاہ و جلال، کیا مرتبہ اور پیسہ کھلا ڈلا. تو اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام غریب سی جگہ سے آئے اور آ کے جناب انہوں نے وہ لکنت والی آواز میں اللہ کا میسیج دیا. اور الٹیمیٹلی اب اس دور میں جو فرعون تھے وہ دیکھیں ان کا کنسیپٹ کیسا ہوا کرتا تھا کہ ان کا وہ جو ڈوم بنتا تھا نا جی، جہاں پہ وہ لے کے جانا ہوتا تھا
ان کو تدفین کے لیے. تو یہ نا اپنا خزانہ پہلے ادھر پہنچا دیتے تھے. جتنے فرعون مرتے تھے نا کہ یہ پیسہ نا میرا خزانے وہاں پہ جا کے رکھ دو, کیونکہ جب میں نے اگلے جہان جانا ہے تو مجھے ان کی ضرورت پڑے گی. تو پھر وہ اپنی وہ ممیفائی کیا جاتا تھا ان کی باڈیز کو, اور کہ جی یہ بھی محفوظ رہے وہاں پہ, اور بڑا بڑا عرصہ چلتی ہیں. کہتے ہیں ابھی بھی فرعون کی ممی ہے کہیں یو کے کسی میوزیم کے اندر پڑی ہوئی ہے. اللہ نے اس کو بھی عاقبت کے لیے ہمیشہ تک کے لیے دیکھے ذرا کیسے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے کہ عبرت ہو. وہ کہتے ہیں سیرو فی الارض, گھومو پھرو دنیا ہے, جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا, کیا انجام ہوا دیکھو ذرا جا کے. اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے ان کو کہ دیکھ لو. ہاں عبرت کے لیے محفوظ رکھا ہے کہ دیکھو ذرا. ہاں کہ انسان کا جو ہے نا جی, یہ پیسہ ضرور کمائیں, لیکن پیسے سے پہلے, کسی پاور سے پہلے آپ کا جو اندر ہے نا جی, وہ جب ایکسپوز ہو تو وہ اچھا ہو. اس پہ بھی تو کام ہونا چاہیے نا کوئی, کہ بھئی اگر پیسہ آئے آپ کے پاس یا پاور آ جائے آپ کے پاس تو بہت سارا اندیشہ ہے کہ اس سے شر پیدا ہوگا. وہ کہتے ہیں جی جس کے پاس پیسے آتے ہیں یا وہ شادیاں کرنی شروع کر دیتا ہے, یا شراب خوریاں کرنی شروع کر دیتا ہے, یا کچھ نہ کچھ گڑبڑیں کرنی شروع کر دیتا ہے, مائنس قسم کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے, منفی قسم کے کام. تو پیسہ اس کو تنگ کرتا ہے کہ کر, میں آیا پڑا ہوں, تیرے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی تھی پوری کر لے اپنی حسرتیں. وہ پوری اتنی کرتا ہے کہ وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے, جہنم تک پہنچ جاتا ہے, اتنی پوری کرتا ہے. کہتے ہیں سرکار نے بتایا نا کہ اگر کبھی تمہیں موقع ملے نا کہ جنت کے دروازے کے اوپر جا کے کھڑے ہو جاؤ, اور جو اندر جا رہے ہیں ان سے پوچھو کہ بھائی آپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں, تو زیادہ تر لوگ پتہ کیا جواب دیں گے کہ میری خواہشات پوری نہیں ہوئی, میں اس لیے جنت میں جا رہا ہوں. اللہ اکبر. اور جو جہنم میں جا رہے ہوں گے ان میں سے زیادہ تر لوگ یہ کہیں گے ہماری خواہشات پوری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں. یعنی کہ وہ پیسہ آپ کی وہ جو سفلی خواہشات ہیں نا اندر کی, ان کو کہیں سے نہ ایسے ڈھونڈ ڈھانڈ کے قریت کے سامنے لے کے آتا ہے کہ بھائی پورے کر لو اپنے یہ سارے شوق خواہشات. اور جنت تو بہت دور ہے, یہیں پہ تمہیں موقع مل رہا ہے, پوری بناؤ اپنی, یہیں پہ حوروں والی پوری ایک سوسائٹی بنا لو اپنی. ہے مطلب میں حیران ہوتا ہوں. میں نا ایک جنازے پر گیا ڈاکٹر صاحب ادھر اسلام آباد, تو یقین کریں ادھر تدفین ہو رہی ہے اور ادھر 2 صاحب کھڑے ہوئے اور خواتین کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ. اور تو فلانی نو ملیا سی وہ سی. اور میں نے کہا کہ یار قبرستان یہاں کے تو ویسے ہی لوگوں کو نا عبرت آ جانی چاہیے کہ یہ ہے ہمارا انجام, جہاں پہ ہم نے کل کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے, اور کوئی چیز ہمیں نہیں بچا سکتی, کوئی احتیاط ہمیں ہمارا ٹائم لمبا نہیں کر سکتی, کوئی بے احتیاطی جو ہے ہمیں پہلے نہیں مار سکتی. ادھر آنا ہی آنا ہے ہم نے. اور یہاں پر بھی کھڑے ہو کر ان لوگوں کو جو ہے نا وہ ہوش نہیں آ رہی ہے کہ یار ادھر کو اپنے لیے کو بندوبست کرو. تم ابھی بھی دنیا کے اس کے اندر پھنسے پڑے ہوئے ہو کہ یار پیسہ تمہیں بے حس کر رہا ہے. اور قرآن کی آیت بڑی واضح مجھے اس وقت سنائی دی, یقین کریں کہ پیسہ تمہیں غافل کر دے گا یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں جا گرو گے. یہ جو غافل کرنے والا پیسہ ہے نا جی, اس سے اللہ تعالیٰ بچائے جی. مجھے ابھی لاہور میں نا مجھے وہ ماشاءاللہ کافی امیر ہے, تو انہوں نے مجھے اپنا جو ہے ملاقات جو بتائی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے, کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یوں دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا جو تمہیں امیر کرنے کے چکروں میں خود غریب رہ گئے, جو تمہیں امیر کرنے کے چکروں میں خود غریب رہ گئے. یہ تمہاری اکیلے کی اچیومنٹ نہیں ہے, بڑے لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے. اس پرائمری اسکول کے ٹیچر کا بھی شکریہ ادا کرنا. تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک الگ رخ دے دیا, ایک الگ جو ہے وہ خیال دے دیا کہ واقعی جی یہ جو میں اس کو اپنی اچیومنٹ سمجھتا ہوں یہ تو بڑے لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے. جس نے لوگوں کا شکریہ نہ ادا کیا وہ اللہ کا کیا شکریہ ادا کرے گا. بے شک بے شک. کتنی خوبصورتی سے نا وہ جو ہے نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ
یہ جو خیال کا ملنا ہے نا جی، خیال کا ملنا بہت بڑی اللہ کی عنایت ہے کہ آپ کو اگر امیری میں خیال مل جائے، اس کا رب کا خیال مل جائے اور آپ اس کے راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے، اس امیر کے لیے تو جنت کمانا بہت آسان ہو گیا کہ اللہ نے اتنی بڑی اس کو پاور دی ہوئی ہے، اور وہ پاور کو استعمال کر کے کئی غریبوں کو جو ہے نا وہ حوصلہ دے سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غریب قحط سے یا فاقے سے مرنا شروع ہو جائے تو امیر یقیناً بد ہضمی سے مرے گا۔ یہی تو ہو رہا ہے، اللہ ہے نا جی، اتنا تو فاقوں سے نہیں مر رہے جتنا کھانوں سے مر رہے ہیں، جتنا کھانوں سے مر رہے ہیں۔ جی ہاں، بد ہضمیاں ہوئی جا رہی ہیں، خوراکیں تباہ کی جا رہی ہیں آپ کو۔ ہمارے معاشرے میں نا جی دیکھیے، امیر غریب نا یہ بانٹ رہنی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں۔ اب ان کے درمیان کا جو ڈسٹنس ہے نا، بیسیکلی یہ کم ہو جائے نا تو بڑی سہولت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ابھی بہت بڑا فرق ہے دونوں کے درمیان میں، امیر ترین ہوا پڑا ہوا ہے اور غریب بیچارہ غریب ترین ہوا پڑا ہوا ہے جی۔ اتنا فاصلہ دونوں کے درمیان میں آ گیا ہوا ہے کہ کہیں پر وہ میچ ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا جی۔ تو امیر اور غریب کے درمیان میں جیسے جیسے یہ کام جو ہے نا تھوڑا سا ذرا کم ہوتا جائے گا نا جی، تو ویسے ویسے سمجھیں کہ آپ کا غریب بھی خوشحال ہونا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں، وہ اگر آپ نا برابر کر دیں جی سارے دنیا کے پیسے سب لوگوں میں برابر کر دیں، تو اب تو کوئی امیر غریب نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی امیر غریب رہے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس اچھا خیال ہو اور کسی کے پاس اچھا خیال نہ ہو، وہ کہیں گے اب جو ہے نا یہ امیر آدمی ہے، پیسے تو برابر ہو گئے، اس کے پاس خیال بہت اچھا ہے۔ حسن بہت بڑی طاقت ہے کہ وہ کہہ دیں گے یہ چہرہ جناب، اصل پیسے تو یہ ہیں جی۔ اب چونکہ منی برابر ہو گئی ہے نا سب کی، تو امیر غریب کیسے ڈیسائیڈ ہوں گے کہ یہ خوبصورت ہے یہ کم خوبصورت ہے؟ خوبصورتی کے جناب بڑا ریٹ ہے جی، بڑی بات ہے جی، ہے یہ امیر ہیں جو خوبصورت لوگ ہیں جی۔ آپ چہرے برابر کر دیں، ذہن برابر نہیں کر سکتے۔ ذہن برابر کر دیں، دل برابر نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ دل برابر کر دیں، دل برابر نہیں کر سکتے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے نا یہ رہے گی، تقسیم پہ راضی ہونا ہے بس۔ یہ تقسیم پہ یہ راضی، یہ تقسیم رہے گی، ہر حال میں رہے گی۔ ابھی تو پیسوں کی ہے نا جی، اگر اس کے علاوہ بھی 36,000 کیٹیگریز ہیں۔ جیسے سرکار نے نا بڑے خوبصورت انداز میں نے ایک جگہ پہ آپ نے بات بتائی کہ 2 قسم کے امیر، آپ نے کہا ایک ہے اچھا امیر، ایک ہے برا امیر۔ اچھا امیر وہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس میں ان لوگوں کو شامل کرے جن کے پاس نہیں۔ برا امیر وہ جو پیسے کے اوپر، اپنے ہی پیسے کے اوپر سام بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہمیشہ اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ کسی اور کے پیسوں کی حفاظت کر رہا ہے، اصل میں اس کے پاس حوصلہ نہیں ہے پیسے خرچ کرنے کا، یہ آگے والی کسی نسل کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہے، بیچارہ یہ تو غریب آدمی ہے، اس نے کیا کرنا ہے۔ پیسہ دولت نہیں ہے، خرچ کرنے کی ہمت دولت ہے، ہمت دولت ہے اصل میں۔ تو دیکھیں ذرا، کئی لوگوں کو ہال پڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے پاس ہوئے وہ صاحب نے کہا جی نقصان ہو گیا اس سال مجھے، میں نے کہا جی خیر ہو سی، آپ کا تو ماشاءاللہ اتنا بڑا کاروبار ہے، کیسے آپ کا نقصان ہو گیا؟ کہتے 9 کروڑ کا پروفٹ ہونا تھا، 3 کروڑ کا ہوا ہے، 6 کروڑ کا نقصان ہو گیا مجھے۔ میں کہا جڑا 3 کروڑ آیا خدا دے نال وہ انہوں بھی منافع ہی سمجھو، مطلب وہ کم منافع کو نقصان کے زمرے میں لے کے جا رہے ہیں، فائدہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ فائدہ ہی ہوا ہے۔ یہ بھی میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، مجھے بات یاد آ گئی، تو ان کے نا 3 بزنس تھے، 2 بڑے زبردست جو ہے نا فلرش بڑا زبردست چل رہے۔ ایک جو تھا اس کے ساتھ میرے خیال سے کوئی 200 بندہ جڑا ہوا تھا، امپلائیز تھے، ملازمین، وہ پروفٹ نہیں دے رہا تھا۔ تو وہ ماشاءاللہ حضرت کو سرکار کو بھی پڑھنے والے تھے، تو وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک مشورہ چاہیے کہ 2 کاروبار تو میرے بڑے زبردست چل رہے ہیں الحمدللہ، یہ ایک جو ہے نا یہ لاس میں ہے،
لیکن اس کے ساتھ 200 لوگوں کا رسک جڑا ہوا ہے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا دیکھیں اس کو چلائے رکھیں، اس کی برکت سے وہ بھی اور زیادہ چلتے رہے گی، تو دعائیں ملیں گی آپ کو، یقین کریں. تو میں نے جب ان کو یہ کہا نا تو کہتے بس ڈن ہو گیا. کہتے وہ اصل میں اندر کا بزنس مین نا ڈنگ مارتا ہے نا تو وہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ اچھے بڑے پیارے بھائی تھے. مشورہ تو میں نے کہا جی اس کو ایسے ہی لے کے چلیں. ہاں کوئی کام زندگی میں اللہ کے حوالے سے ضرور رکھیں، کوئی نہ کوئی ایک کام ایسا جس سے بھلائی ہو مقصد اور اللہ کے راستے کی خدمت ہو، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. دیکھیں یہ اب تو یہ فیصلہ ہو گیا نا کہ جی اگر کہ یہ جو بانٹ ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے جی، جیسے اس نے تقسیم کی ہوئی نا دن رات کی، کہ یہ دن ہے یہ رات ہے، اس طرح سے امیر غریب کی بھی ہے. اب لیکن نہ صرف اب یہ امیر غریب ہی نہیں ہے جی، یہ بڑی اس کے ساتھ اور بھی کہانیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. وہ مجھے نا سب کو برابر کرنے کے اوپر سرکار کے نے ایک کہانی یاد آ گئی. آپ نے کہا ایک دفعہ نا ایک گرو اور چیلا جو ہے نا وہ ایک علاقے سے گزرے کہ جہاں پہ ہر چیز جو تھی نا وہ ٹکا سیر تھی، مطلب کسی کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی، مہنگی سستی سب چیزیں ٹکا سیر مل رہی ہیں. تو وہ جو اس کا چیلا تھا نا گرو کا، اس نے کہا کہ حضور یہیں پہ ٹھہر جاتے ہیں، کتنا بے وقوفوں کا علاقہ ہے کہ ہر چیز ایک ہی ریٹ پہ دیے جا رہے ہیں. تو گرو نے کہا او بھاگ جاؤ یہاں سے، یہ جو ہے نا یہ بڑی خطرناک بستی ہے، یہاں پہ کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ اکبر، اور جہاں پہ کسی چیز کی کوئی ویلیو نہ ہو وہاں سے بھاگ جانا چاہیے. چیلے نے کہا حضور آپ نے جانا ہے تو جائیں، مجھے آپ یہیں پہ رہنے دیں. تو گرو نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، لیکن جس دن پھنسو گے نا مجھے یاد کر لینا، میں آ جاؤں گا. تو کہتے ہیں چیلا ادھر رہنا شروع ہو گیا. چیلے نے کھا کے موٹا ہو گیا چیلا، سب کچھ ٹکا سیر جو مل رہا تھا وہاں پہ ہے. تو بادشاہ کہتے ہیں اس کو نا اندھیر نگری کہتے ہیں، کہ جہاں پہ کسی چیز کو کوئی ویلیو نہ نا، ہر چیز ایک ہی دام پہ بکے، اس کو کہتے ہیں اندھیر نگری. تو وہاں پہ بادشاہ سلامت جو تھے جی، وہ کسی کو نا وہاں پہ ہوگی سزا. بادشاہ نے کہا اس کو پھانسی دے دو. جب وہ پھانسی لگانے لگے نا تو وہ جو پھندا لگانے والا تھا نا اس نے کہا کہ حضور پھندا بڑا بن گیا ہے، بندے کی گردن چھوٹی ہے، مسئلہ پڑ گیا ہے. تو اس نے کہا ایک کام کرو، جس کی موٹی گردن ہے اسے پکڑ کے لاؤ، اسے پھانسی دے دو. اب وہ چیلا کھا کے موٹا ہوا تھا، وہ ان کو پکڑ کے لائے. انہوں نے کہا چلو اس کی گردن میں پھندا پھیٹا رہا ہے، اس کو پھانسی دے دو. ان کے جی میرا قصور، ان کے تیرے یہ قصور ہے کہ تیرے گلے میں پھندا پورا آ گیا، آج تیرا ٹائم ہے، تو نے جانا ہے. پھر یاد آیا کہ گرو نے کہا تھا کہ مجھے یاد کرنا تو میں آ جاؤں گا. تو گرو کو یاد کیا، گرو آ گیا. گرو نے کہا تجھے میں نے کہا تھا بھاگ جا اس بستی سے، یہ بستی میں سب کچھ جو ہے نا ایک دام پہ بک رہا ہے، یہ اندھیر نگری ہے، یہاں پہ نہیں رہنا چاہیے. تو انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ میری جان چھڑا دیں، بس میں آئندہ کبھی آپ کا کہنا نہیں جو ہے نا انکار نہیں کروں گا آپ کے کہنے کا. تو گرو نے کہا ٹھیک ہے، جو میں کہتا ہوں نا میرے پیچھے چپ کر کے کہتا جا. ان نے کہا جی ٹھیک ہے. تو گرو نے آتے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے پھانسی دے دیں. چیلے نے کہا نہیں حضور مجھے پھانسی دے دیں. وہ دونوں کی بحث تکرار ہوگی، مجھے پھانسی دے دیں، مجھے پھانسی دے دیں. وہ بادشاہ نے بلایا، انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے بھائی، تم دونوں پھانسی لگنے کے لیے تیار ہو، کیا ہے کیا بات؟ تو گرو نے کہا حضور بڑی شبھ گھڑی ہے، اس وقت جو مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا. اور بادشاہ نے کہا ان کو ہٹاؤ، مجھے پھانسی دے دو. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں وہ اندھیر نگری سے جو ہے نا چوپٹ راج پھر وہ ختم ہوا جی ہے. مجھے اس سے حضرت کی ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی کہ سب سے بڑا گر یہ ہے کہ گرو کو جب یاد کرو کہ گرو آ جائے گا، گرو آ جاتا ہے جی. یہی اس کا کمال ہے جی. اس کو یاد کرنا ہی تو ساری بات ہوتی ہے نا جی. گرو کا چہرہ، گرو کی آواز مشعل راہ ہوتے ہیں آپ کے لیے. بھولے ہوئے سبق آپ کو یاد آ جاتے ہیں، کھوئی ہوئی باتیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. ایسا گرو کی محبت ہوتی ہے اور ایسا اس کا مقام ہوتا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے نا جی، اب دیکھیں عید ہوتی ہے نا جی، عید یہ اب رمضان شریف آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے جی. رمضان شریف کے بعد عید مبارک جب آئے گی نا جی، تو اس پہ
خوشیاں وہ لوگ منا رہے ہوں گے جنہوں نے روزے رکھے. جنہوں نے روزے نہیں رکھے وہ کیا خوشیاں منائیں گے؟ واہ سبحان اللہ. عید تو انعام ہے جنہوں نے روزے رکھے، سبحان اللہ. اور جنہوں نے روزے نہیں رکھے ان کے لیے عید انعام نہیں ہے، ایک فیسٹیول ہے. تو یہ جو ہماری زندگی ہے نا جی، یہ یہاں پر تھوڑا سا اپنے آپ کو روک کے اس کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے تھوڑا سا نا روزہ بھی ضروری ہے. سبحان اللہ. اپنی آنکھ کا روزہ، اپنی روح کا روزہ، خواہشات کا روزہ، اپنے نفس کا روزہ. اگر ان چیزوں کو آپ کریں گے تو وہ جو جس دن ڈے آف ججمنٹ آئے گا وہ آپ کے لیے عید کا دن ہوگا، آپ کے لیے خوشی کا دن ہوگا کہ یا اللہ تیرے احکامات کو فالو کرتے ہوئے ہم نے یہ 30 روزے رکھے تیری خوشنودی کی خاطر. اور وہ کہے گا ہم آج تمہارے لیے عید ہے، خوشی کا دن ہے، بھنگڑے ڈالو، خوشیاں مناؤ، تمہارے لیے آگے خوشخبری ہیں. اور جو روزے نہیں رکھ رہے تھے وہ اس دن پھر پشیمان ہوں گے کہ اب وہاں پہ پیسہ نہیں کام آنا جی، نیت کام آنی ہے آپ کی ساری کی ساری. اب جو لوگ یہاں پر رہ کر اس بات کو اگر سمجھیں کہ پیسہ، پاور، شہرت سے زیادہ اگر کوئی کام کی چیز ہے جو آفٹر لائف میں آپ کے کام آنی ہے تو وہ اس پیسے کی یوٹیلیٹی ہے جو آپ کے کام آنی ہے. جب یہ خرچ ہوگا تو تاثیر دے گا، جب یہ خرچ ہوگا تو یہ اپنی تاثیر دے گا. برائی پہ خرچ ہوگا بری تاثیر دے گا، اچھائی پہ خرچ ہوگا اچھی تاثیر دے گا. جب ہم درمیان میں سے یہ اللہ مائنس کر دیتے ہیں نا تو پھر تو آگے اندھیر ہی اندھیر ہے. پیسہ اور اس کی خرافات اور یہ بینکاک تو تھائی لینڈ تو جو بھی کہے ہیں سارا کچھ پھر یہی ہے نا. پھر آگے کیا اس سے آگے بندہ بات کرے ہیں کہ یہی کچھ ہی، اور پھر اس کا انعام بھی یہی کچھ ہی نکلنا ہے. تو تھوڑا سا روزہ زندگی میں جو ہے نا وہ رکھیں تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ آئے کہ پیسہ اس کی عنایت کب ہے اور پیسہ باعث زحمت کب ہے. کہاں پر پیسہ ہونا آپ کے لیے بڑے فخر کی بات دے گا. ہم نے تو یہاں تک دیکھیں جی، مسجدوں میں جائیں نا، کبھی میں چھوٹے ہوئے جایا کرتا تھا، مسجد میں اعلان ہوتا تھا کہ جی وہ مسجد بننی ہے، کار خیر میں حصہ ڈالیں، ثواب دارین حاصل کریں. تو میں نے سرکار سے پیسے لینے تو مجھے بڑا شوق ہوتا تھا. میں جا کے نا مولوی صاحب اسپیکر پہ بیٹھے ہوتے تھے تو میں نے مولوی صاحب کو جا کے پیسے دینے. تو مولوی صاحب نے ساتھ اعلان کرنا، او چھوٹا جہا بچہ آیا ملک صاحب دے گھروں اور انہیں کار خیر دے وچ اننے پیسے پائے نے، اللہ تعالیٰ انہاں نوں 10 دنیا 70 آخرت دے وچ دے. او آخرت 70 روپے ملنے نے خرچ کیتے؟ ادھر کوئی بازار تھوڑی لگنا ہے، بازار تھوڑی لگنا ہے جی. ہے جی، سمجھ رہے ہیں بات ہے میری؟ وہ تو کوئی اور ہی بازار ہے، کوئی اور ہی دنیا ہے، وہاں کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. یہ تو جب ہم ہر چیز کو پیسے میں کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہ نہیں ہم دیکھ رہے ہوتے کہ یار یوٹیلیٹی ہے کیا اصل میں. وہ حضرت کا بڑا پیارا شعر ہے نا کہ واصف ابس ہے بحث امیر و غریب کی جب تک عبور فلسفہ خیر و شر نہ ہو. تو یہ بالکل جی، پہلے صحیح بات ہے. فلسفی تو دیکھ لیں. ہاں اب اس فلسفی کو اگر ہم بیس رکھیں نا ڈاکٹر صاحب کہ امیر خیر و شر میں بٹا ہوا ہے. امیر کچھ نہیں ہے، غریب بھی کچھ نہیں ہے، خیر و شر ہے جو کاؤنٹ ہونی ہے. یعنی کہ ہم دیکھیں جن لوگوں کا رجوع ادھر کا ہے اور اگر اس کو کہا جائے کہ یار تم میں نا غریبی میں تم اگر چلے جاؤ گے تو تم اللہ کے بڑے قرب میں آ جاؤ گے اور تمہارے لیے بڑے انعام ہوں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، تو کتنے لوگ ہیں جو پیسہ چھوڑنے کو تیار ہوں گے؟ اللہ اکبر. کوئی بھی نہیں چھوڑ رہا، ابھی تو نہیں چھوڑا جی، یقین کریں، کیونکہ رجوع ادھر نہیں ہے دوسری طرف کا. ابھی تو ہمیں دنیا کو دکھانا ہے، بتانا ہے، اپنی شو آف کرنی ہے، ہم نے گھروں کو لشکانا پچکانا ہے، مطلب ضرورت سے زیادہ بھی خرچے کر کے صرف لوگوں کے سامنے معتبر بننے کے لیے. جیسے سرکار نہیں فرماتے تھے، وہ ڈاکٹر خوشی آئے نا تو ڈاکٹر خوشی کو آپ نے کہا کہ خوشی بات سنو
یہ ٹیبل تمہیں کسی دنیا دار کی ٹیبل لگتی ہے؟ یہ دنیا دار کی ٹیبل نہیں تھی، وہ درویش کی ٹیبل تھی، وہ سبحان اللہ، اللہ کے ایک ولی کی ٹیبل تھی۔ وہ اس ٹیبل کے اوپر وہاں پر پیسے نہیں بٹ رہے ہوتے تھے، یہ خیال بٹ رہا تھا جو آج آپ ہم بیٹھ کے جس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں جی۔ اب میں کہوں کہ جی اگر کوئی آج کہے کہ جی 100 کروڑ روپے لے لو اور تم اس خیال سے خالی ہو جاؤ، تو میں اس کی پاور کو جانتا ہوں، میں کہوں گا یہ میرے لیے سراسر نقصان کا، اللہ اکبر، بے شک سراسر نقصان ہے یہ۔ بالکل جی۔ اب جس کو اس پاور کا اندازہ نہیں ہے نا جی، وہ دوسری پاور کو سمجھے گا، وہ پیسے سے اپنے آپ کو منوانا چاہے گا، خیال کی، کیونکہ اپنی ذاتی خصوصیت کوئی نہیں ہے نا بیچ میں۔ اللہ اکبر، خیال کی نیٹ ورتھ اور ہے، مال کی نیٹ ورتھ اور ہے۔ مال کی نیٹ ورتھ اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ ہاں سبحان اللہ، اللہ اکبر، جتنے مرضی اکٹھے کر لو۔ بات یہ ہے کہ اس جہان میں قبول کیا ہونا ہے تمہارا؟ کماؤ، پیسے ضرور کماؤ، لیکن اس کے شر سے کیسے بچنا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کام کرو۔ اپنا رخ ادھر رکھو جہاں پہ سب کو نے ایک دن جانا ہے۔ ادھر تمہارے قبر کے اندر نہ اے سی لگنا ہے نہ ہیٹر لگنا ہے، تم نے چلے جانا ہے پھر بھی۔ اب پیسہ وہاں پہ کیا کرے گا تمہارے لیے؟ پیسہ بچائے گا؟ نہیں، خیر کا عمل بچائے گا تمہیں۔ تم نے جو زندگی کے اندر جو کارستانیاں کی ہوئی ہیں وہ بول بول کے بتائیں گی کہ یہ کچھ کیا ہے۔ وہ جو مال خرچ ہو گیا تھا وہ بچائے گا، اور جو مال رہ گیا تھا وہ بوجھ ہے، وہ لے جائے گا، اللہ اکبر، بہا کے لے جائے گا وہ اپنے ساتھ ہی ادھر۔ وہ حضرت آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اگر تمہیں قبول کرے تو مال دے گا بھی، اور چاہے تو سارا مال واپس بھی لے سکتا ہے وہ، بالکل۔ تو وہ جب مرضی آپ مجھے بتائیں کہ جی جو امیر لوگ ہیں، آج آپ دیکھ لیں اپنا پورا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، میرا خیال ہے کم از کم کوئی 1 لاکھ سے زیادہ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی، ہاؤ ٹو بیکم اے ملینئر، ہاؤ ٹو بیکم اے سکسیزفل، اور سکسیزفل کا مطلب بھی صرف ان ٹرمز آف منی ہے۔ سکسیزفل کی جو ڈیفینیشن دی جا رہی ہے نا، کہ جس کے پاس منی ہے وہ سکسیزفل ہے، اور وہ پاورفل ہے، اور وہ کانفیڈنٹ ہے۔ کھیت سوا میں کیا کہوں اس کو، دلوں کا بلینئر تو کوئی اور ہوتا ہے نا۔ اور لے فتح کرنے والے کیا کیا دارا و سکندر آ گئے، لیکن جو فتح حضرت خواجہ معین الدین چشتی کر گئے وہ کون سے پیسوں سے کر سکتے ہو بھائی تم؟ خالی ہاتھ بزرگان دین آئے ہیں یہاں پہ، خالی ہاتھ ہی خدمتیں کرتے رہے ہیں۔ پیسہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دے تو دے، نہ دے تو نہ دے، بات یہ ہے کہ وہ قریب ہے کہ نہیں قریب۔ اگر وہ قریب ہے تو سب کچھ آپ کا ٹھیک ہے، وہ قریب نہیں ہے نا تو یہی جہنم ہے، یہیں پر ہی جہنم ہے آپ کا۔ اس دن میں حضرت کی آڈیو سن رہا تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں تمہاری قسمت کا پین دے دے کہ لکھو جو لکھنا چاہتے ہو لکھو، کچھ لکھ نہ دینا تو اور کیا، خدا نہ خواستہ حوالے کرو اس کے جو ہمیشہ سے چلانے والا ہے، اور بس اسے دعا ہی کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے راستے پر اور خیر کے انجام کے ساتھ چلائے جی ہمیں۔ یہ جو ہمارے راستے کی رکاوٹیں بنتے ہیں یہ چیزیں، پیسے کا شر، جو پیسہ خالی نہیں، پیسے کا شر جو ہے یہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے ہمارے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیسہ نا جیب میں ہونا چاہیے، دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اوپر وہ اندر نہ کہیں گھس جائے، آپ کے دل کے اندر نہ گھس جائیے۔ آپ کے دل کے اندر گھس گیا نا تو آپ کی لمٹس ختم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ یہ اس کے بعد وہ پہاڑ کے اوپر ایک اور پہاڑ، سونے کے پہاڑ کے اوپر 2 پہاڑ، کوٹھی کے اوپر 4 کوٹھیاں، یہاں کوٹھیاں وہاں کوٹھی۔ وہ مجھے یاد ہے کہ ایک بڑا مزیدار نا ایڈ بنا ہوا تھا کہ ایک نا لڑکا تھا سائیکل چلا رہا تھا، تو اشارے پہ کھڑا ہوتا تو دیکھتا ساتھ والی نا بائک، ایک بڑی ہیوی نسل کی بائک کھڑی اور اس کے اوپر ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، وہ جو ہیوی بائکس جس کو بولتے ہیں جی۔ تو وہ سائیکل والے نے دیکھا کہ یار ہاؤ لکی، اس کے پاس جو نا ہیوی بائک ہے۔ وہ دکھاتے ہیں کہ ہیوی بائک والا وہیں پہ کھڑے کھڑے سوچ رہا ہے
یار میرے ساتھ یہ پورشے کھڑی ہوئی ہے یار, یہ کتنا لکی آدمی ہے کہ پورشے ہے اس کے پاس. پورشے والا نے ایسے ہوا میں دیکھ رہا ہے یار ان لوگوں کے پاس پرائیویٹ جیٹ ہے, کبھی میرے پاس بھی پرائیویٹ جیٹ ہو تو پھر تو بات بن جائے گی ہے. اور پرائیویٹ جیٹ میں سے جناب نا وہ دکھاتے ہیں کہ نور الحسن صاحب نا نیچے اتر رہے ہیں اور وہ آ کے ہوٹل میں گئے ہیں, تو ہوٹل میں وہی پہلے والا لڑکا کھڑا ہوا ہے اور اس کے اتنے لمبے بال ہیں, اور نور الحسن اس کو دیکھ کے کہہ رہے کاش میرے بھی ایسے بال ہوتے. واہ واہ واہ. اور اس جہاں سے شروع ہوئی بات ہے اینڈ پہ حضرت کا فکرہ کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے. بس یہ ہے اصل جو کہنا چاہیے. ہماری پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ پیسہ یا نہیں پیسہ, بات یہ ہے کہ تعلق کیا آپ کا. اگر آپ کا تعلق آپ کے رب کے ساتھ ہے تو ہر چیز ہی آپ کی اچھی ہے, سبحان اللہ, خوبصورت ہے. اور اگر درمیان میں سے یہ تعلق ختم ہو گیا ہے تو کیا پیسہ تو کیا پدی کا شوربہ, فضول سی بات ہے یہ. جس نے ہمیں جہنم کے گڑھے تک اگر پہنچا دینا ہے تو اللہ بچائے ایسے پیسے سے. اللہ تعالیٰ دے آپ کو پیسہ, اچھا پیسہ دے, نیک پیسہ دے, نیکی پھیلانے کے لیے پیسہ دے. اللہ تعالیٰ پیسے کے شر سے بچائے. پیسہ برا نہیں, پیسے کا شر بہت برا ہے. شر آپ کو گمراہ کرتا ہے, آپ کی آنکھ میں مٹی ڈال دیتا ہے, آپ کو چیزوں کی حقیقت نہیں نظر آتی. تو ہم نے جو بات سمجھی نا کہ ٹھیک ہے پیسہ آپ کمائیں, محنت کریں, رزق حلال کمائیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکو تھا, جنگل میں آنے جانے والوں کو لوٹا کرتا تھا, اور درویش گزرا وہاں سے, تو اس نے کہا درویش کو کہ نکالو جو کچھ ہے تمہارے پاس, میں ڈاکو. انہوں نے کہا میں دے دیتا ہوں, یہ لے لو, لیکن تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہوں اس سے. انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو, آج گھر والوں کو جا کے یہ بتا دو کہ یہ جو پیسہ تم مجھ سے لے کے جا رہے ہو, ڈاکو بن کے جو لے کے جا رہے ہو, اس کو کھانے سے تم سارے گھر والے جہنم میں چلے جاؤ گے, کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ گھر گیا, جا کے اس نے کہا جی پیسہ میں لے کے آیا ہوں, لیکن یہ پیسہ کھانے سے ہم سارے جہنم میں چلے جائیں گے, تو کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ انہوں نے کہا بھاڑ میں جا, تو تیرا پیسہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے تو کھانا ہے, تو لا کے دے گا تو ہم کھا لیں گے. ہم نے کہا ہے کہ تو ڈاکے مار اور غلط طریقے سے لے کے آ. تو کل کو یہ بات اولاد آپ کی کھڑے ہو کے وہیں روز محشر پہ یہ بات کہہ دے گی کہ ہم نے کہا تھا کہ رشوت کے پیسے لے کے آ اور ہمیں تو پال. اور سرکار کہتے تھے اور تم نے رشوت کھانی ہے کھا لو, اور کم از کم اولاد کو تو برباد نہ کرو, ان کو تو نہ یہ کھلا, معصوم بچوں کو نہ برباد کرو. تم ان کے اندر وہ حرام کا پیسہ جب انجیکٹ کر رہے ہو تو ایک کینسر ان کے اندر انجیکٹ کر رہے ہو. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ واصف ابس بحث امیر و غریب کی جب تک عبور فلسفہ خیر و شر نہ ہو. ہاں, تو یہ ایک فلسفہ ہے پورا خیر اور شر کا, کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو خیر کہا ہے, کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے شر کہا ہے. اور یہ جب تک دونوں معیار پورے نہیں نہ ہوں گے تب تک پیسے کی آپ کو سمجھ بھی نہیں آ سکتی. میں بھی واک کر رہا تھا تو ایک ڈاکٹر صاحب ملے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ سوال نا کہ وہ آپ کی پوڈ کاسٹ سنتا ہوں, ویڈیوز دیکھتا ہوں, بڑی انہوں نے دعائیں بھی دی. کہا کہ ایک سوال ہے کہ سکسیس کیا ہے, کامیابی کیا ہے. تو ہم نے تو سرکار کی آڈیوز سے ہی نا وہ یہ سوالات پوچھے جا چکے ہیں سارے. تو میں نے جواب دیا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کامیاب زندگی وہ ہے جسے چھوڑتے ہوئے تکلیف نہ ہو. تو یہ سبحان اللہ, بالکل ایسی ہے. انہوں نے بس یوں سر کیا اور یوں مجھے دیکھا اور کہا جی یہی بات ہے, یہ ہے, یہ کامیاب زندگی ہے جی. وہ کہتے ہیں ایک بڑھیا کی نا کچھڑی کسی نے چوری کر لی, تو وہ بڑا روئی سٹ پٹائی کہ میں غریب سی بڑھیا ہوں, میری گٹھڑی کس نے چوری کر لی. کہتے ہیں جی وہ شہر سے باہر نکلی, تھوڑا سا گئی تو وہ گٹھڑی وہیں پڑی نظر آ گئی. ان کے جب چوری ہی کرنی تھی تو پھر جب چھوڑ کے جانی تھی پھر چوری کیوں کی ہے؟ ہم نے چھوڑ کے جانا ہے یہاں پہ جو بھی ہے جی, جتنا کمایا ہے سب چھوڑ کے جانا ہے.
اور جو لے کے جانا ہے وہ یہ کنورژن منی نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے، وہ آپ کا احساس ہے، آپ کا اخلاص ہے، آپ کا وہ رویہ ہے جو اللہ کی طرف ہے، اور وہ آپ کی ہمبلنس ہے، اور وہ مسکینی ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں بہت خوبصورتی سے کاؤنٹ ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ جی غریب ہوتا ہے نا، غریب کے پاس امید ہوتی ہے، امیر کے پاس خوف ہوتا ہے کم نہ ہو جائے، اللہ اکبر، وہ خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ یہ جو پڑے ہوئے ہیں یہ کہیں کوئی ہم سے کوئی چوری نہ کر کے لے جائے جی ہے۔ اور درویش کا ایسا علم ہوتا ہے کہ وہ کھلا پڑا ہوتا ہے، کہتا ہے لے جاؤ، ہم تو دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لینے والا ہم تو دینے کو پھر رہے ہیں، لے جاؤ بھائی لے جاؤ، خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بالکل انہیں کوئی خوف نہیں ہے، ان کی کمائی ایسی ہے جو چوری نہیں ہوگی جی، اور وہ اگلے جہان تک ان کے ساتھ چلے گی جی۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ چیزوں کی جو حیت ہے، یہ چیزوں کی جو اصل شناخت ہے نا، وہ اس کے خیر اور شر میں چھپی ہوئی ہے۔ آپ ایک ایک چیز کو نا اگر اینالائز کرنا شروع کر دیں کہ اس کے بیچ میں کہاں خیر ہے کہاں پہ شر ہے، چیزوں کا مفہوم بدل جائے گا، لوگوں کے انداز بدل جائیں گے، رہنے کے اسلوب بدل جائیں گے۔ اب جن ممالک کی ہم باتیں کرتے ہیں، باہر کے جتنے ممالک کے جو ویلفیئر سٹیٹس ہیں جی، اب وہ دیکھیں اسکینڈینیوین کنٹریز میں عمر لاز جو ہیں وہ وہاں پہ افیکٹو ہیں جی اس وقت سارے کے سارے، کہ غریب کے گھر کھانا پہنچے گا، سیکیورٹی پہنچے گی، اور کوئی بے روزگار نہیں ہوگا، جو بے روزگار ہوگا اس کا خرچہ حکومت اٹھائے گی، گھر دے گی اسے، پیسے دے گی اسے۔ کتنی خوبصورت باتیں جی۔ ہمارے یہاں اللہ کرے گا کہ ایسا بھی نظام آئے گا، لیکن ہمارے یہاں لوگوں میں نا وہ احساس بھی بڑا اچھا ہے کہ پتہ چلے نا کہ یار یہ یہاں پہ غریب لوگ ہیں یا کچھ ہے۔ اب کووڈ کے دن تھے نا جب، تو کئی لوگوں کے جو رابطے ہوتے تھے جی میرے ساتھ، جو پیسے دینے والے بھی تھے اور جو پیسے لینے والے بھی تھے، تو کہ جی وہ یہ غبارے بیچنے والا تھا جی اسکول کے باہر، اسکول بند ہو گئے میں، غبارے کون لے گا اس کے؟ تو کوئی اللہ نے بندہ بھیج دینا کہ اس غبارے والے کو پیسے پہنچ جاتے تھے مہینے کے اس کے گھر کے اوپر۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سبب بنانے والا ہے، اور انسانوں میں سے ہی سبب بنتے ہیں۔ اگر آپ کسی خیر کے کام میں اگر وہ ایک چھوٹا سا سبب اگر آپ بھی بن جائے نا، تو آپ اس پورے سسٹم کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ ہے جو گٹھڑی ہم نے آگے پہنچانی ہے، اصل جو ہے کمائی۔ سرکار فرماتے تھے کہ اصل کمائی جو ہے نا درود شریف ہے۔ اگر آپ کو زندگی کے اندر درود شریف مل جائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو بس سمجھیں کہ دنیا بھی کامیاب آپ کی اور آخرت بھی کامیاب آپ کی۔ تو جب انسان شر میں چل رہا ہوتا ہے نا، تو یہ باتیں اس کو یاد ہی نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں جب کبھی وہ پھنستا ہے پھر پکارتا ہے یا اللہ، وہ لٹ گئے، برباد ہو گئے، سارے پیسے کرپٹو میں لگائے تھے، ساری تباہ ہو گئے۔ آج مجھے میری کال پہ بات ہو رہی تو خاتون کہتی ہیں کہ کال کنسلٹیشن تھی باہر سے، یہ جو احساس والے ہوتے ہیں نا ان کو دنیا تنگ بھی بڑی کرتی ہے نا، کرتی ہے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر سی میرے لیے دعا کریں کہ میرا احساس ختم ہو جائے۔ تو میں نے کہا یہ آپ نے کیسی بات کر دی، یہ تو اس دن کام آئے گا جس دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ہائے 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 ہائے، کہ یہ تو آپ کے پاس خزانہ ہے کا جملہ ہے اس کے اوپر کہ جس کو احساس نہ جگائے اسے کوئی نہیں جگا سکتا۔ ایک احساس یہ جو آپ کو جگا کے رکھ سکتا ہے، آپ کو دنیا کی حقیقت شناسی کروا دیتا ہے۔ یہ پیسہ شہرت بھی یہی کام کرتے ہیں، آپ کو دنیا کی حقیقت شناسی کروا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا، اس کے پاس وہ بھی بہت اکٹھے ہو جاتے ہیں، خوش آمدی، کہ ہم جناب اس کی تعریف کریں گے اور ہم اس سے پیسے اینٹ لیں گے۔ تو غریب کے پاس خوش آمدی نہیں اکٹھے ہوتے، اور ادھر اکٹھے ہوں گے تو کوئی اصلی لوگ ہی اکٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس دن بھی ایک خاتون آئی تو بڑا انہوں نے نا مجھے جو ہے نا وہ ایک کنٹینیوٹی میں آئی، پریشان تھی، تھوڑی انگزائٹی بھی ٹریگر ہوئی ہوئی تھی، تو اندر آئی تو تیز تیز بولنا شروع ہو گئی کہ ڈاکٹر وسیم، یہ جو ماں باپ کے لاڈلے ہوتے ہیں نا، انہیں دنیا رول کے رکھ دیتی ہے، اور یہ ٹوٹے پھوٹے پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اللہ کے لاڈلے ہو جاتے ہیں اور اللہ والے ہو جاتے ہیں۔ وہ جس کنٹینیوٹی میں انہوں نے بولا نا، تو میں ان کو دیکھ رہا، تو میں تھوڑا وہ آنکھوں میں وہ مطلب وہ آنسو بھی آ گئے، تو
کہتی ہیں کیا ہوا؟ میں کہا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے کنٹینیوٹی میں کتنی بڑی بات کر دی. کتنی بڑی بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. ہاں بس پھر یوں سمجھیں کہ امیری وہ ہے کہ جو اللہ کے قریب ہے, غریبی وہ ہے جو اللہ سے دوری ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. ہم کتنے امیر ہیں خود فیصلہ کریں, ہم کتنے غریب ہیں یہ بھی خود ہی فیصلہ کریں. اس میں آپ امیر ہو سکتے ہیں کسی ایڈ کے بغیر بھی, کیونکہ خطرہ باہر نہیں ہے, خطرہ اندر ہے. یہ اندر کا خطرہ اگر ٹھیک ہو جائے, باہر کا خطرہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. زندگی کے نشیب و فراز جو ہے نا آپ کے اوپر اس طرح سے افیکٹ ہی نہیں کرتے. تو صرف جو ہے نا غریبوں کو وہ سستی باتیں نہ سنائیں, ان کی غریبی دور کریں, ان کے ہاں کھانے کا اہتمام کریں, ان کی خدمت کریں, اللہ کے حوالے سے خدمت کریں, بغیر کسی ریکگنیشن کے خدمت کریں, ان تک پہنچیں. وہ کہتے ہیں کہ ضرورت مند کا چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ وہ کتنا ضرورت مند ہے. تو ایسے ضرورت مندوں کو زندگی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان تک وہ پیسے پہنچائیں, ان کے کسی طرح سے کام آئیں. اگر غریب کو دوائی نہیں مل رہی ہے تو ہسپتالوں کے تو سارے سسٹم کو کیڑے لگ جائیں گے آپ کے. اگر غریب کو اناج نہیں ملے گا تو آپ کی فیکٹریوں میں پڑے ہوئے اناج کو کیڑا لگ جائے گا. تو یہ غریب بڑا امتحان بھی ہے امیر کے لیے کہ بھائی تیرے ہوتے ہوئے غریب کیسے رہ گئے, ہم نے تجھے امیر کیا تھا. تو یہ پوچھ لے گا مالک کہ میں نے تجھے پیسے دیے تھے, کیا تو خود سے پیسے کما سکتا تھا؟ کیا سب لوگ خود کما سکتے ہیں پیسے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس یہ فارمولہ ہے, میں فارمولہ لگاؤں گا, دیکھو ذرا بیٹھے بیٹھے امیر ہو جائیں گے. اللہ معاف فرمائے. اور یہ پھر لوگوں کو نا اس طرح کی پھر باتیں سنانا آگے سے کہ یہ والے وظیفے کریں, اتنے دن کریں گے, چھت میں سوراخ ہو جائیں گے, پیسے گرنا شروع ہو جائیں گے. اور بھائی پیسہ کو اس طرح سے ڈیل مت کرو جس طرح سے تم اسی کو ہی الٹیمیٹ پاور سمجھ رہے ہو. یہ الٹیمیٹ پاور نہیں ہے. پیسے سے کوئی آدمی جو دیکھ لیں, جن لوگوں نے زندگی میں عزت کمائی ہے نا ڈاکٹر صاحب, پیسے کے سر پہ کسی نے نہیں کمائی. اپنے کردار سے, اپنے افکار سے ہمیشہ اس نے عزت کمائی ہے. اب پیسے سے کون سی عزت ہوتی ہے؟ وہ کہنا نہیں چاہیے. کہتے ہیں پیسہ تو ہر نسل کے پاس, ہر طرح کے لوگوں کے پاس ہوتا ہے. کتنا کتنا پیسہ ہوتا ہے. آپ پیسہ خرچ کرنے والے بنے, آپ سے چھیننے والے 10,000 طریقے کے لوگ آپ کے سامنے آگے کھڑے ہو جائیں گے. ہیں آپ کو ہر طرح کا سامان عیاشی فراہم کرنا شروع کر دیں گے. اور وہ اس کی اب خرافات پھر سامنے, ساری خرافات سامنے آ جاتی ہیں آپ کے. تو بس بچ جائیں, اللہ کی مہربانی کے قریب رہیں. پیسے کو الٹیمیٹ پاور مت سمجھیں, نہیں ہے الٹیمیٹ پاور. پیسہ آپ کی نظر کی آسودگی ہے, اور اتنی آسودگی نہ ہو کہ آپ کا دل مردہ ہو جائے. ہے نا جی, دل نہیں مردہ ہونا چاہیے, دل زندہ رہنا چاہیے, اس کی یاد میں زندہ رہنا. زندہ دل لوگ جو ہے نا جی, وہ اللہ کے بہت قریب لوگ ہوتے ہیں. اور وہ زندہ دلی یہ نہیں ہے کہ جی آپ بڑے کوئی فینٹیسی والے موڈ میں پھر رہے ہیں. زندہ دلی وہ ہے جو دل سے کسی کو کسی کی کہنا چاہیے کہ تکلیف کو محسوس کرے. وہ ہیں زندہ دل لوگ, جن کے اوپر لوگوں کے دکھ کھلتے ہوں آ کر, اور وہ اس کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے. وہ ہیں زندہ دل لوگ. اور مردہ دل ہو جاتے ہیں. پیسہ آپ کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. صرف پیسہ مردہ کر دے گا آپ کو, جذبات کو مردہ کر دے گا, احساس کو مردہ کر دے گا. بیوی, بچے, رشتہ دار سب آپ کے لیے سوائے بد دعائیں کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کریں گے کہ یار یہ پیسے کے اوپر ہی مر گیا, اتنا کچھ ہے اس کے پاس, پھر اس کا دل چھوٹا ہوتا جا رہا ہے دن بدن. دل چھوٹا ہونا غربت ہے. دل بڑا, یہ عین ممکن ہے کہ کوئی غریب ہو اور اس کا دل بڑا ہو. اب وہ امیر ہے اصل میں, کہ غریب بھی ہے, دل بھی بڑا ہے, وہ امیر آدمی ہے. اور جس کے پاس پیسہ ہے اور دل چھوٹا ہے, اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ بچائے جی ایسے معاملات سے، اور ہمیں جو ہے وہ اللہ اپنے رستے پہ چلانے والا، اپنے رستے پہ رکھے، اپنے رستے پہ خدمت کرنے والا رکھے. اور یہ کہتے ہیں کہ گرو ہونا چاہیے. پھر بھی میں بات کرتا ہوں کہ جو آہستہ آہستہ آپ کے نا پھنسنے نہ دے پیسے میں، آپ کو الجھنے نہ دے. ورنہ تو پیسے گننے کا اتنا وہ ہوتا ہے نا جی کریز، کہ راتوں کو لوگ اٹھ کے پیسے گنتے ہیں کہ کتنا مال کٹھا ہوا ہے اور کتنا مال، اور جب چھوڑنے کا وقت ہے کہ پہنچاؤ کہ یہ نہیں جاتا کہ بھائی یہ نہیں جاتا، یہ ادھر ہی رہ جائے گا. یہ تو پہلے خرچ کرنا تھا جی. ہاں، یہ اگر آگے بھیجنا ہے تو آگے بھیجنے کے اور بڑے ذرائع ہیں، اس کو یوز کرو اور پیسے کو آگے بھی بھیجو. مال برائے استعمال. ہاں، مال برائے استعمال ہے جی، بالکل استعمال کے لیے رکھیں اس کو، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھ کے استعمال کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو. زیادہ پیسے ہوں گے زیادہ جواب دینا پڑے. کہتے ہیں جی وہ ایک ماسٹر نے بڑی مزیدار بات سنائی. ماسٹر نے کہا سب بچوں کو نا اس نے پیسے بانٹے، کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑے، اور ایک کو بالکل ہی تھوڑے دے دیے، اور کہا کہ یہ سب بچے نے یہ پیسے جا کے خرچ کریں اور اگلے ہفتے میں ان سے حساب لوں گا انہوں نے پیسے کدھر خرچ کیے. تو جس کو سب سے تھوڑے پیسے ملے تھے نا وہ بچہ بڑا مایوس سا ہوا. اس نے کہا کہ یہ ماسٹر صاحب نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، سب کو اتنے پیسے دیے ہیں اور مجھے تھوڑے سے پیسے دیے ہیں، یہ میں نے کیا خرچ کرنے اور کیا نہیں خرچ کرنے. تو جب اگلا ہفتہ آیا نا تو ماسٹر صاحب سب کو لے کے نا تندور پہ چلے گئے، اور سب کو تندور کے کنارے پہ دہکتی ہوئی آگ کے سرانے کھڑا کر کے جہاں تندور گرم ہوتا ہے، اور کہا یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے پیسوں کا حساب دو، اب پاؤں جلیں ان کے. تو جس نے زیادہ پیسے لیے تھے اس کو حساب دینے میں اتنی تنگی ہو، ٹائم زیادہ چاہیے نا، حساب زیادہ ہے، پیسے زیادہ ہیں. تو اس دن وہ بچہ بہت خوش ہوا. اس نے کہا جی مجھے تو آپ نے دیے ہی کچھ نہیں، حساب کا ہے کہ یہ تو 1 روپیہ تھا، یہ 1 روپیہ میرے پاس ہے، پڑھو تسی اپنا 1 روپیہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو کسی چیز میں بھی کوئی چیز زیادہ دے رہا ہے تو آپ کو حساب بھی زیادہ دینا ہوگا. یہ بات آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کے اس کو استعمال کریں، اپنی طاقت سمجھ کے استعمال نہ کریں، اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھ کے نہ کریں. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جناب وہ جب پیسہ خرچ کرنے پہ آتے ہیں نا تو کہتے ہیں وہ اس کے لیے تو اتنے پیسے بہت ہیں، دے دو بس، چلو ٹھیک ہے، چھوڑو جا چھوڑو. وہ اس کے لیے یہ بات تم نے کیسے طے کر لی کہ اس کے لیے اتنے پیسے چاہیے؟ کیا تمہاری اوقات ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے پیسے دیے میں؟ دل تنگ ہو جاتے ہیں نا، دل تنگ ہو جاتے ہیں، نظر تنگ ہو جاتی ہے ان کی، خیال بند ہو جاتے ہیں ان کے. تو یہ دل کھلا اگر رہے تو پیسہ بہت پیاری چیز ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے. لوگوں کے دل بند ہو جاتے ہیں، ذہن بند ہو جاتے ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہ بالکل ایسے سنبھال کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بس یہی ہے پاور اصل میں، اور یہ پاور لیس کر دیتی ہے، پاور لیس کر دیتی ہے. اللہ پاور لیس کر دیتی ہے بالکل. بلکہ جس پہ قناعت کرتا ہے وہی نہیں ہے، ڈپریس کر دیتے ہیں. ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں ایسے لوگ کہ ان کو جب یہ پتہ چلتا ہے نا کہ وہ اتنا پیسہ اکٹھا ہوا ہے تو ہم نے فوت بھی ہونا ہے، اب اس کا کیا ہوگا. تو پھر وہاں پہ پھر سمجھ آتی ہے کہ کیا اکٹھا کیا زندگی کے اندر آپ نے. بہرحال جی پیسہ پاور نہیں ہے الٹیمیٹ، یہ پکی بات ہے جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. الٹیمیٹ پاور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. الٹیمیٹ پاور اس پہ ٹرسٹ کرنا ہے، اس کے فیصلوں پہ ٹرسٹ کرنا ہے، اس کی کہیں بھی ہر بات کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب زندگی کو رکھنا جو ہے وہ ایمان ہے. قریب رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مفلسی میں گزاری تو حضرت عثمان غنی بھی آپ کے ساتھ تھے، امیر تھے، اور بڑے صحابہ کرام جو تجارت کیا کرتے تھے اور جو اسلام کی خدمت کیا کرتے تھے وہ سب تھے. لیکن دیکھیں پیسے کی یوٹیلائزیشن کی خیر کی، اور کیسا کیسا دور گزرا کہ مسلمانوں کو وہ کنویں کی پانی کی ضرورت تھی اور وہ یہودی کے پاس تھا، تو اس پورے علاقے میں اب مسلمان زیادہ ہو گئے تھے، وہ اکیلا یہودی کا کنواں تھا بس وہاں پہ. تو سب نے کہا حضرت عثمان غنی سے کہ یہ کنواں ہمیں آپ خریدیں. وہ گئے تو اس نے کچھ 30-40 گنا زیادہ ریٹ بڑھا کے تو کہا کہ میں کنواں دوں گا. تو آپ نے کہا یہ پکڑ پیسے، چل جا بھاگ جائے یہاں سے. اب پیسے اس نے لے لیے،
پھر بھی اندر سے اگلے دن آئے مسلمان لینے کے لیے تو وہ پھر کھڑا ہوا وہاں پہ. اس نے کہا میں نے کنواں بیچا ہے, پانی تھوڑی بیچا ہے, پانی کے میں لہٰذا پیسے لوں گا. حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ او ہو تجھے تو میں کل سے ڈھونڈ رہا ہوں, تیرا پانی کنویں کے اندر پڑا ہے, اس کا رینٹ نکال فٹافٹ, یہ میرے کنویں میں تیرا پانی پڑا ہوا ہے. پھر اس کو ہوش آئی, اس نے کہا جی معافی دے دی, پانی بھی آپ کا تو کنواں بھی آپ کا, جی سارے کے سارے. تو بہرحال جی امیر ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ کا رستہ اللہ کا کھلا ہوا ہے تو. اگر صرف دنیا کی خواہشات اور نفس کی خواہشات ہی وہ پیسے کی بیس بنی ہوئی ہے تو پھر آپ نہ شکار ہیں پیسے کا, وہ آپ کو کھائے گا, گدھ کی طرح آپ کو نوچے گا, آپ کی روح کو نوچ لے گا وہ. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چڑھا, نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر. کچھ آزاد روحیں ہوتی ہے, اور بات ہوتی ہے ان کے ساتھ, کہانی اور ہوتی ہے, وہ شاہین ہوتے ہیں. پیسہ مردار کرتا ہے, مردار کھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچائے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. حضرت کا پیسے کے اوپر نا ایک بڑا پیارا فکرہ ہے کہ پیسہ حج کا سفر تو دے سکتا ہے, حج کا نتیجہ نہیں دے سکتا. بے شک بے شک, یہ اب اسی سے ہی طے کر لے, دیکھ لے جی. ہاں بالکل صحیح بات ہے کہ رخ ادھر کیسے ہے آپ کا, بس یہ بات طے ہونی ہے. آپ کے خیال سے یہ بات طے ہونی ہے جی, آپ کے عمل سے یہ بات طے ہونی ہے کہ پیسہ آپ کے لیے رحمت ہے یا پیسہ زحمت ہے. جزاک اللہ خیر. میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.